حضرت علی کی جو نصیحت ہے کہ جب قرآن سے استدلال کریں آپ سنت سے استدلال کریں۔ یہ نصیحت آپ لوگوں نے بنائی ہے۔ قرآن کریم نے خود اس مسئلے کا حل بتایا اور سب صحابہ کا قرآن پر ایمان تھا۔ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یا کیسے ہے ردوہ الی الرسول و الی اللہ۔ اذا تنازعتم فی شیء، جب تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ، تو سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رد الی اللہ، رد الی کتاب اللہ، اور اس کے بعد و الی الرسول، رسول اگر زندہ ہو، الی الرسول پہ سب مفسرین نے لکھا اذا کان حیا، اگر رسول زندہ ہو تو براہ راست رسول پاک سے، اور اگر رسول زندہ نہ ہو، وفات اور موت کے بعد المسیر الی سنت ہی، پھر رسول کی سنت کی طرف رجوع ہوگا۔ تو جہاں قرآن پاک نے صاف فیصلہ کیا ہے کہ جھگڑا، تنازع، مناظرہ، اس میں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع ہوگا۔ اب حضرت علی کے ذمہ یہ لگانا کہ پہلے ادھر جاؤ جی، ادھر جاؤ جی، تو یہ حضرت علی پر بہتان ہے۔ کنز الامال کا جو حوالہ دیا ہے، تو کنز الامال جو کتاب ہے اس میں اور بھی بڑی گپیں ہیں، تو نہ اس میں مصنف نے صحت کا التزام کیا، اور اگر اس کی سند کہیں ثابت بھی ہوتی تو یہ خلاف اصول بات ہے اور حضرت علی پر بہتان عظیم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا وہاں مسائل پیش آئیں گے، تو بما تقضی، کس سے فیصلہ کرے گا؟ تو انہوں نے کہا بے کتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پائے تو بے سنت رسول ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ تو وہاں اس ترتیب میں بھی سب سے پہلا فیصلہ کتاب اللہ سے ہے، قرآن سے ہے۔ پھر یہ بھی حدیث میں ہے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان پہ قابو رہنا، پکے رہنا۔ ان میں کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، قرآن پاک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے قرآن کا نمبر بتایا یا سنت کا؟ ویسے بھی سنت تابع قرآن کی ہے، اتبع ما یوحیٰ الیہ، نبی تابع ہے اللہ کے، نبی کی بات تابع ہے قرآن مقدس کے۔ تو یہ جو للڑ پارٹی ہے یہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن پہ اگر گفتگو ہو تو قرآن پاک کی تو 100 آیت کا وہ منکر ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں ایسے قول کٹورے پیش کر کے، او جناب جب اشاعتیوں سے گفتگو ہو نا تو پہلے حدیث پیش کرو اور قرآن کی طرف نہیں جانا، یا بزرگوں کی طرف جاؤ۔ یہ باقاعدہ ان کا یہ جو گھمن گزرا ہے، ابھی تو پیر بن گیا، جب یہ زندہ ہوتا تھا تو اور چلتا پھرتا تھا زمین پر، تو یہ بے ایمان باقاعدہ طالب علموں کو یہ درس دیتا کہ جب اشاعتیوں سے گفتگو ہو نا، قرآن و سنت پہ گفتگو بالکل نہیں کرنی،
ان کو کہنا اکابر کی عبارات. اسے پتا تھا کہ کتاب و سنت پہ اگر گفتگو کی تو ہمارے سارے پول کھل جائیں گے کہ نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے ان کی نہ سنت میں، صرف قول کٹورے. تو یہ صرف ماسٹر امین اکاڑوی کے ان نااہل بچوں کی یہ تحقیق ہے، ورنہ کتاب و سنت میں اہل عقل و فطرت کے ہاں سب سے اول نمبر استدلال دلیل کے طور پہ قرآن ہے. مولا سرفراز نے بھی لکھا ہے آسن الکلام میں فاتح خلف الامام پر کہ سب سے پہلی دلیل کتاب اللہ، جس کا مذہب قرآن سے ثابت ہو گیا وہ حق پہ ہے. اور یہی ماسٹر امین اکاڑوی یہ جب اشاعت التوحید والوں سے گفتگو کرنی پڑتی بیچارے کو تو قرآن و سنت سے بھاگتا، کہتے بزرگ 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 اور جاتا روایتوں کی طرف. اور وہاں پر کیا کہتا ہے جی مناظرے کا اصول ہے کہ پہلے حدیث ہوگی قرآن بعد میں ہوگا. اور خود جب غیر مقلدوں سے فتوات صفدر دیکھے خلف الامام پہ مناظرہ ہوا تو اس میں یہی اکاڑوی کہہ رہا ہے کہ قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے. جس کو کہتے ہیں باندر ٹپکولیاں، کہ ایک جگہ پہ اصول اور دوسری جگہ پہ اصول. اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن ہے، باقی ہر چیز کا نمبر اس کے بعد ہے. مقام حیات میں لکھا ہے کہ برزخ کو اتنی دور کی منزل نہیں کہ اسے دنیا میں دیکھا ہی نہ جا سکے. تیز نظر عارفین نے کئی دفعہ اس عالم کی جھلک دیکھی ہے. تو پھر اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پہلی بات یہ تیز نظر 10 نمبر کے اینک والے ہیں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تیز نظر والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بیان کیا ہے کہ قبر و برزخ کے حالات انسان اور جنوں سے پوشیدہ رکھے گئے. الا الثقلین، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قبر و برزخ کے جو احوال ہیں یہ جنات اور انسانوں سے غیب رکھے گئے، پوشیدہ رکھے گئے. تو اب یہ جو ڈاکٹر خالد محمود نے عارفین لکھے ہیں تو یہ انسان تو بن نہیں سکتے، جن بھی نہیں انسان بھی نہیں. تو یہ پھر پتہ نہیں یہ عارفین ہیں یا ہماری جین ہیں اور کس جن سے ہیں کہ جن کی نظریں برزخ کے غیب سے بھی پار جاتی ہیں. برزخ عالم غیب ہے اور دنیا کے اعتبار سے وہاں کے علم کے اسباب نہیں، اور اسی لیے لا علم لنا کی علت انک انت علام الغیوب کو ذکر کیا گیا ہے. باقی اللہ پاک اپنی قدرت سے چاہے تو کسی برزخی احوال کا دنیا میں لوگوں کو دکھا دے عبرت کے لیے تو اللہ قادر ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قبروں سے آگ بھی نظر آتی ہے، سانپ بھی نظر آتی ہیں اور بھی کئی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اللہ رب العزت اہل دنیا کی عبرت کے لیے برزخ اور قبر کے مناظر اہل دنیا کو اگر کہیں دکھا دے تو وہ قادر ہے. باقی کسی کے پاس ایسی اینک نہیں کہ وہ برزخ کے اندر جھانکے. اگر برزخ کے اندر جھانکے تو وہ انسان کا بچہ ہی نہیں اور ثقلین کی جن سے ہی نہیں ہے، وہ پھر یا گدھے کا ہوگا یا اس سے کوئی اوپر درجہ ہوگا اس کا. آپ کی پیدائش کو بے عیب مانتے ہیں یا با عیب؟ کیا مطلب ہے؟ پیدائش جو ہے وہ معبود کے لیے عیب ہے، عبد کے لیے کمال ہے. تو وضاحت کر بھئی تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ولادت اور پیدائش جو ہے معبود کے لیے ولادت ہی عیب ہے اور عبد کے لیے ولادت کمال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے تو پھر آپ کا پیدا ہونا با کمال ہے، اور اگر آپ معبود تھے تو پھر آپ کی ولادت آپ کے لیے عیب ہے. یہ فیصلہ تو خود کر لے. آدمی کا پاؤں زخم ہو تو کیا جراب پر مسا ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، اس کا کیا جوڑ ہے؟ پاؤں پہ زخم ہے اور جراب پر مسا جائز ہے، اس کا کوئی ربط؟
آپ نے پوچھنا تھا آدمی کے پاؤں پہ زخم ہو تو بستر اوپر کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں پوچھا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے، اور دوسری قرات کے اعتبار سے موضوع کا مسح ثابت ہے اور اس پہ متواتر احادیث موجود ہے۔ اب موضوع کا مسح بھی تواتر سے ثابت اور پاؤں کا غسل اور دھونا بھی نص قطعی سے ثابت۔ اب اگر کوئی جرابوں کا مسح ثابت کرے گا تو وہ اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی نص قطعی درکار ہے، حدیث متواتر درکار ہے۔ قرآن مقدس کا تقابل اخبار احاد سے نہیں ہو سکتا، اس لیے جرابوں پر مسح کرے گا، وضو نہیں ہوگا، آگے اس کی مرضی ہے بغیر وضو کے پڑھتا رہے، تو ہمارے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں۔ جو بندہ تعویل کے ساتھ مردوں کے سننے کا قائل ہو، کون سی تعویل کے ساتھ؟ ابو جہل بھی تو تعویل کے ساتھ کہتا تھا کہ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ تعویل کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، انہوں نے میرے سوا کارساز بنائے ہوئے ہیں، اور یقول تعویل کرتے ہیں اس مقام پہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، اس مقام پہ ان کی تعویل ہے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ مکہ کے مشرک طواف کرتے تھے، کپڑے اتار دیتے، مکمل ننگے ہو جاتے، مرد بھی عورتیں بھی، اور اس کا حکمت اور فلسفہ بیان کرتے، کہتے چونکہ ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں تو گناہگار کپڑوں کے ساتھ پاک گھر کے ارد گرد ہم نہیں پھر سکتے، لہذا کپڑے نہیں پہنیں گے، ننگے پھریں گے۔ تعویل تو زبردست ہے، تو تعویل کو دیکھا جائے گا کہ تعویل ہے کیا، کون دنیا کا بدماش ہے جو تعویل نہیں کرتا؟ داریہ بھی تعویل کرتا ہے، ابو جہل بھی تعویل کرتا تھا، مرزا گاما قادیانی وہ بھی ساری زندگی تعویل کرتا رہا، لیکن تعویل کا معیار کیا ہوگا تو اس کی وضاحت ہوگی کہ کیا تعویل کرتا ہے، کون سی تعویل۔ اگر وہ تعویل تحریف کے زمرے میں گئی تو بالکل کافر ہے، چاہے تعویل کرے یا کچھ بھی کرے، اور اگر وہ تعویل صحیح ہوئی تو پھر دیکھیں گے جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ جو امام مسجد اپنے چچا زاد بیٹی اور ماموں زاد بیٹی سے پردہ نہیں کرتا، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چچا زاد ماموں زاد، کوئی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو امام پردے کا لحاظ نہیں رکھتا، تو چچا زاد ماموں زاد سے تو پردہ ہے، اور دکاندار اور ادھر جا کے پردہ نہیں ہے، یہ ایسا بونگا سوال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پردہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اور جن رشتہ داروں یا جن لوگوں سے پردہ ہے ان سے بے پردگی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، عام جاہرن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ خون پر وضو ٹوٹنے کے دلائل کیا ہیں، اور غیر مقلدوں کے دلائل پر بھی نظر ڈالے۔ اس کے لیے آپ میرے پاس کوئی حدیث کی کتاب پڑھ، بس یہ لمبی بات ہے۔ خون سے دلائل، وضو ٹوٹنے کے بھی دلائل موجود ہیں، اور غیر مقلدوں کے پاس اس باب میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ غیر مقلد ان کو اصل بیماری ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ حدیث کہیں سے پڑھتے ہیں، آگے اپنا ایک مطلب نکال کر اوپر کہتے ہیں قال رسول اللہ، یہ رسول پاک نے فرمایا، حالانکہ وہ ہوتا اہل حدیث پاک کا فرمان ہے، اور کہتے کہ رسول پاک نے فرمایا ہے، وہ خود اپنی بات کر کے اوپر پیوند لگا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مقلدین بیچاروں کا تو وضو نہ آسمان سے ثابت ہے نہ زمین سے، صحیح، ان کا تو استنجے میں مسئلہ ہے۔ استنجے کے بارے میں 12 قسم کی حدیثیں موجود ہیں،
اب کن روایات کو ترجیح دے گا؟ غیر مقلد تطبیق دیتا رہے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی، استنجا ہی نہیں کر سکے گا۔ اگر استنجا کرنا ہے تو پھر اماموں کے پاس آنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا کہ ان احادیث کی تطبیق کیا ہے، ورنہ 12 قسم کی روایات استنجے کے بارے میں ہیں۔ کوئی کہتے ہیں منہ ادھر کرنا ہے، کوئی کہتے ہیں ادھر کرنا ہے، کوئی بنیان میں یوں ہے، غیر بنیان میں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں، یہ 12 قسم کی روایات ہیں۔ تو غیر مقلد اپنی تحقیق کے مطابق تو استنجا فرمانے کے قابل بھی نہیں جب تک فقہا کی فقاہت پہ وہ اعتبار نہ کرے۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ غیر مقلدوں کا نہیں ہے، یہ ائمہ کا مسئلہ ہے، اور روایات میں اس میں گنجائش موجود ہے۔ اماموں کا اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں روایات کا اختلاف ہو اور وہاں پر گنجائش موجود ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ضابطہ ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کا قانون ہے خروج النجاسہ من بدن المصلی، نمازی کے بدن سے کسی جگہ سے بھی نجاست نکلے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ امام صاحب کا ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ مستنبط من القرآن و سنہ ہے۔ تو موٹا سا ضابطہ ہے کہ بدن سے خروج نجاست ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب خون نجاست ہے یا پاک ہے؟ تو جب خون نکلتا ہے وہ بدن سے نجاست نکلتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ضابطہ ہو رہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ باقی بدن سے نجاست نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف سبیلین سے نجاست کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ تو سبیلین کی قید لگاتے ہیں، تو اس لیے ان کے ضابطے کے مطابق وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن غیر مقلدین کو ہم کہتے ہیں تمہارا ضابطہ کیا ہے؟ تم اپنا کوئی ضابطہ تو بیان کرو کہ وضو ٹوٹنے کا ضابطہ کیا ہے تمہارا۔ تو اگر آپ ضابطہ پوچھیں گے تو یہ آگے سے ایسے جواب دے گا جیسے آپ مودی کو کہیں کہ کلمہ سناؤ یا وضو کے واجبات سناؤ، تو آگے سے پڑ پڑ کرے گا۔ آج تک غیر مقلد کا استنجے وضو کے متعلق کوئی ضابطہ موجود نہیں۔ ہم نے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے، اور یہ ضابطہ مستنبط ہے اور کتاب و سنت سے۔ امام شافعی کا وہ ضابطہ ہے۔ امام مالک نے اور بھی تحدید کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ سبیلین سے بھی وہ چیزیں جو عادتاً خارج ہوتی ہیں ان کے خروج سے وضو ٹوٹے گا، غیر عادی چیزیں غیر معتاد کے خروج سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ان کا اصول ہے۔ تو یہ اصول استنباطی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے غیر مقلد بھائی اہل حدیث ان کا مذہب وہ ہے جس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، اور کوئی اس کا قاعدہ کلیہ نہیں، بس صرف چوری ہے، کبھی ادھر سے لے لیا کبھی ادھر سے لے لیا۔ وآخر دعوانا الحمد